جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو حضور علیہ السلام نے جب آسمانوں پر سیر کی تو لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق. حضرت امام باقر علیہ السلام کی وہ تو یہ ہے، کیوں صحیح طرح نہیں پڑھتے تم؟ کہاں پہ لکھا ہے کس شیعہ کون سی شیعہ حدیث میں آ کے بھلے اسے جنت بلاتا ہے، اس سے مراد ابو بکر، اس سے کوئی مراد ابو بکر نہیں ہے. یہ السلام علیکم شیخ صاحب، جی کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی ہم آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے، آپ آگے بات کریں. کیا حال ہے؟ ٹھیک یہ ہے. سلام کا جواب نہیں دینا چاہ رہے، چلے ٹھیک ہے بھائی. وقولوا للناس حسنا، قرآن فرماتا ہے لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. للناس، چاہے وہ کافر بھی ہیں ان سے اچھی طرح بات کرو. اب بولے بھائی کس لیے ادھر آئے ہو؟ سلام کا جواب تو نہیں دے رہے، اس لیے تشریف لائیں. جی حسن اللہ یاری صاحب، چشمہ آپ لگا اپنے کے بیانات میں اکثر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک آیت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان کی شان میں کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی. ہم نے نہیں کہا بھائی کہ ان کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، ان کے مذمت میں بہت سارے آیات ہیں قرآن مجید میں. آپ نے اپنے ایک بیان میں یہ قرآن مجید میں جتنے مذمت کے آیات ہیں، مذمت کے آیات ہیں ان کے لیے، چاہے وہ بظاہر یہود و نصارہ کے لیے، حقیقت میں وہی مراد ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کی کتب میں میرا آپ سے کچھ سوالات ہیں. کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نزدیک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہو گیا بھائی؟ مولوی حضرات ان کا جو ہیلپ کر رہے ہیں ان کے کیمرے کے ساتھ نہ کھیلو. جی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ وہ اسی طرح مسلمان تھے جیسے ابی ابن عبداللہ ابن ابی ابن سلول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسلمان تھے. اسی طرح ابو بکر بھی، اس کی دلائل بہت زیادہ ہیں. ایک دلیل میں، اچھا میری بات نہیں کاٹنا ٹھیک ہے نا، میں اس کی دلیل آپ کو دے دیتا ہوں. آپ کی اپنی کتب سے مجھے کتاب نکالنے دو، جو بقیہ بھی علماء دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی دلائل کو دیکھ لیں اور اسی دلائل کی روح سے آپ کے علماء نے خود اذعان کیا ہے، اعتراف کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کبھی خلیفہ نہیں بنایا ہے. اور آپ کے اپنی کتب میں بری پڑی ہے کہ ابو بکر، عمر نے خود کہا کہ ابو بکر کا بیعت فلتا ہے. آپ کی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ جب وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں آیا تھا تو انصار کہہ رہے تھے کہ ہم خلیفہ بنیں گے، اس نے کہا کہ نہیں آپ خلیفہ نہ بنیں کیونکہ ہم قریش میں سے ہیں، آپ کو عرب جو ہے غیر قریش کو نہیں مانیں گے. پھر اس نے وہی پہ کہا تھا کہ کوئی ابو عبید جراح سے بیعت کرے یا عمر سے بیعت کرے. اور پھر آپ کے اعلیٰ یہ ملاحظہ فرمائیے کتاب غایۃ المرام فی علم الکلام تعلیف السیف العامدی، یہاں پر وَأَمَّا مُعْتَقَدُ صفحہ نمبر 276 مُعْتَقَدُ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ، اہل حق جو اصحاب اہل سنت ہیں، اصحاب حدیث ہیں، یعنی اشاعرہ، ماتریدیہ اور محدثین. وَهُوَ أَنَّ التَّعْيِينَ غَيْرُ ثَابِتٍ بِالنَّص، کسی کی تعین نص کے ساتھ نہیں ہوئی. تو جب آپ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت نص کے ساتھ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا، صحابہ نے اس کو خلیفہ کہہ کر اس کے ساتھ بیعت کی، ٹھیک ہے نا. اور اس نے بعد میں عمر کو بھی اپنے بات کے لیے خلیفہ بنایا، اس نے مسلمین کے امامت کا عہدہ سنبھال لیا. جب اس کے خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے تو اسی کو تو کہتے ہیں بدعت، اور بدعتی مسلمان نہیں ہوتا. میں اس کے دلائل آپ کی کتابوں سے ذکر کروں گا. مجھے 1 منٹ دے دو تاکہ میں اس کے دلائل بھی آپ کی کتب ہی سے ذکر کروں. دیکھیں یہ کتاب ہے بخاری چار دار احیاء تراث العربی، ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 818 میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیں. حدیث نمبر ہے 4625. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ انہو یجاء برجال من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال، روز قیامت میرے امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے حوض کوثر پر اور ان کو ذات الشمال جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا یا رب یہ میرے صحابہ ہیں. تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. اللہ کہے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، یہ لوگ مرتد ہیں، آپ کی یہ صحابہ مرتد ہیں آپ کی وفات کی وجہ سے.
تو صحابہ مرتد ہیں آپ کی وفات کے وجہ سے نہیں، آپ کی وفات کے بعد. وجہ کیا ہے؟ وجہ بدعت فی الدین ہے، بدعت فی الدین. اور سب سے بڑا بدعت کیا ہے؟ خود کہتا ہے ابوبکر کی خلافت کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کا نص نہیں. جب نص نہیں ہے تو اس کو کس نے امام بنایا؟ اللہ تو نہیں بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا. بدعت اسی کو کہتے ہیں. اور پیغمبر نے خود آپ کی کتابوں میں بڑی پڑھی ہیں کہ صحابہ کو جہنم لے کے جایا جائے گا. میں تو کہوں گا کہ یہ میرے صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں اور یہ مرتد ہیں. تو پتہ چلا جن صحابہ نے دین میں بدعت داخل کی وہ مرتد ہیں. اور سب بڑا صحابہ میں سب سے بڑا بدعت کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت. جب تمہارا اجماع ہے کہ اس کی خلافت پر نص نہیں. اب جواب دے دو بھائی. حسن اللہ یاری صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کی بات کو تسلی سے سنا ہے. آپ نے میری بات کو ٹوکنا نہیں اور کاٹنا نہیں ہے، اور جتنا ٹائم آپ نے لیا ہے اسی طرح میں بھی اپنا ٹائم دوں گا آپ کو، اور آپ لائل کو تسلی سے سننا ہے، درمیان میں کال نہیں کاٹنی. آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے بخاری شریف کا حوالہ دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام معاذ اللہ مرتد ہیں، جبکہ آپ نے بخاری کی جو حدیث پاک بیان کی آپ نے تو اس کی سند ہی بیان نہیں کی کہ اس کی سند کیا ہے. جبکہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر کتنے منٹ لینا چاہتے ہیں تاکہ میں ٹائمر لگا دوں؟ او بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ یہ میرے پاس بخاری شریف ہے. نام کیا آپ کا؟ او میاں نام کیا آپ کا؟ نام تو بتائیں اپنا پہلے. مولوی صاحب نام کیا آپ کا؟ جی حدیث نمبر 3. اور نام کیا ہے آپ کا؟ نام کیا آپ کا؟ کی حدیث پاک ہے. نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام عبید الرسول. عبید الرسول. اچھا عبید الرسول صاحب کتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں آپ تاکہ میں ٹائمر لگا دوں؟ میں نے 6-7 منٹ لیے تھے، زیادہ تو نہیں لیا تھا نا میں نے. آپ بھی 7 منٹ لے لو. 7 منٹ لے لو. میں نے 7 منٹ نہیں لیے تھے، تم 7 منٹ لے لو. چلو بسم اللہ لگا دی، شروع کرو. ٹھیک ہے میں 7 منٹ لیتا ہوں. آپ نے بخاری شریف کی حدیث پاک بیان کی جبکہ اس کی آپ نے سند بیان نہیں کی. اب بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3655 پہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنخير ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. یحییٰ بن سعید از نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے درمیان جب کسی کو فضیلت دیتے تھے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت دیتے تھے. اب یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 3655 ہے. اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں کسی جگہ بھی صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے استدلال کے جواب دینا، میرے استدلال کے جواب دینا، میرے استدلال کے جواب دینا. جی آپ نے جو استدلال کیا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہ وہ سر شریف لائن 21 اپنے مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ تفسیر مجمع البیان کی جلد نمبر 8 پہ ہے کہ جو صدق لے کر آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدق کی تصدیق کی ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اسی طرح آپ تفسیر کبوت ذکر کرتے ہیں جب تقریر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ فالذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صدق لے کر آئے وہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، والذی صدق بہ ہوا ابو بکر اور جس نے اس صدق کی تصدیق کی وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہذا القول مروی عن علی بن ابی طالب علیہ السلام اور یہ قول جناب علی طالب علیہ السلام سے مروی ہے. حضرت علی المرتضی مار رہے ہیں، حضرت علی المرتضی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو خود بیان کر رہے ہیں. یہ تفسیر الجامع الاحکام القرآن تفسیر قرطبی اس کی جلد نمبر 15 کے اندر موجود ہے.
اسی آیہ کریمہ کے تحت والذی جاء بالصدق کہ جو صدق لے کر آئے وہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور جس نے صدق کی تصدیق کی وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حسن اللہ یاری صاحب، میں آپ کو یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ اسی طرح مسلمان تھے جیسے عبداللہ بن ابی مسلمان تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی۔ اس بات کا جواب ہماری مستند اور معروف کتابوں سے دینا ہے، کیونکہ آپ کی کتاب پہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں، اور پھر ہم آپ کو اپنی کتابوں سے، آپ کی اپنی کتابوں سے دکھائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے خلیفہ اور جو خلیفہ بلا فصل ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ختم ہے آپ کی باتیں، آپ ساکت ہو گئے؟ بات آپ اچھی بات ہے، آپ میری بات دیکھیں میرے محترم ناظرین، ہمارا استدلال کیا تھا؟ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، ان لوگوں کا اجماع ہے، یہ ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ کہ اگر کوئی چیز اس پہ نص نہیں ہے، اس کو شریعت میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں بدعت۔ تیسرا ہمارا مقدمہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کے صحابہ جہنمی ہوں گے، قیامت کے دن کو جہنم لے کے جایا جائے گا۔ پیغمبر کہیں گے کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، اللہ کہے گا کہ انہوں نے دین میں آپ کے بعد دین میں بدعت داخل کی ہے، انہم لن یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، جو ہی آپ کی وفات ہو گئی ہے یہ لوگ دین سے پھر گئے یا مرتد ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ یہ صحابہ جن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ یہ جہنم لے کے جائے جائیں گے، یہ مرتد ہیں۔ ان کا وجہ ارتداد کیا ہے؟ ان کا وجہ ارتداد بدعت فی الدین ہے۔ سب سے بڑا بدعت صحابہ کا کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کی خلافت ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ ابو بکر کی خلافت ثابت کرتے نا، میں نے تو ان کی اپنی کتابوں سے دکھا دیا، میں نے خود بخاری کا حوالہ دیا کہ عمر نے خود کہا کہ ابو بکر کا بیعت فلتا ہے، اس کی خلافت بدعت ہے۔ جس کو تم خلیفہ اول سمجھتے ہو نا، اس کی خلافت ہی اس کی عدم اسلام کی دلیل ہے۔ پیغمبر نے جب خبر دی ہے کہ میرے صحابہ مرتد ہوں گے، وجہ ارتداد بدعت ہوگا۔ سب سے بڑا بدعت کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ انہوں نے جو دلائل لے کے آئے، ایک بخاری کی حدیث نمبر 3655 ہے، اس میں کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صحابہ کے درمیان قیاس کرتے تھے کہ افضل کون ہے، پھر کہتے تھے پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے۔ اور یہ عبداللہ ابن عمر کے اس کے بھی عدم اسلام، عدم ایمان پہ دلالت کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث تو متواتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اور عبداللہ ابن عمر نے یہ تو نہیں کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ میرے بعد سب سے افضل پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا کہ ہم آپس میں یہ فیصلہ کرتے تھے نا۔ تو پتہ یہ چلا وہ میرے عزیز، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور بھائی موسیٰ کے امت میں کوئی تھا ہارون سے افضل، کہ کوئی کہتے پہلے نمبر پہ فلانی، دوسرے نمبر پہ فلانی، تیسرے نمبر پہ فلانی، اور اس میں ہارون کا حساب ہی نہ ہو۔ اور بھائی اگر کوئی یہ کہہ دے تو لازمی بات ہے کہ وہ کافر ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کسی کو مجال ہی نہیں ہے کہ وہ ہارون علیہ السلام پہ افضل ہو، ہارون سے زیادہ عالم ہو، ہارون سے زیادہ اتقا ہو، ہارون سے زیادہ صاحب عمل صالح ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ آپ نے جو حدیث عبداللہ ابن عمر کے صفائی کے جانب سے نقل کیا، پہلے تو آپ کے اپنی کتابوں سے ہم پہ حجت نہیں۔ دوسری بات ہے عبداللہ ابن عمر کے ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف بھی منکر رسالت تھے، منکر قرآن تھے، وَإِلَّا جو قرآن کو مانتا ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ امت موسوی میں حضرت ہارون علیہ السلام سے کوئی افضل ہو۔ اسی طرح انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اچھا، پھر انہوں نے تفسیر مجمع البیان سے ذکر کیا۔ بھائی یہ تفسیر مجمع البیان ہے، اب یہ ڈرامے بند کرو اپنا۔ مجمع البیان میں کیا لکھا ہے عزیزو؟ مجمع البیان یہ جلد نمبر 1 ہے، مصنف اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وَعَلَمْ أَنَّ الْخَبَرَ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن الائمة القائمین مقامہ، اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے بھی خبر اور ثابت ہے، ان تفسیر القرآن لا يجوز الا بالاثر الصحیح والنص الصریح، کہ تفسیر قرآن صرف اور صرف اثر صحیح حدیث کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، اور ضعیف حدیث کے ساتھ کوئی تفسیر قرآن ہوتی نہیں۔ اب یہ جب پتہ چلا تو آتے ہیں جس آیت کا آپ نے تلاوت کیا
یہ جلد نمبر 8 ہے، چاپ دار المرتضیٰ، تفسیر مجمع البیان. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو صدق لے کے آیا ہے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی ہے یہی ہی متقین ہے. اچھا، اس کے متعلق بہت سارے اقوال نقل کرتے ہیں. اچھا، وقیل الذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصدق به ابو بکر، یہ کہا گیا ہے، یہ صیغہ تمریض کے ساتھ تضعیف کے ساتھ ایک ضعیف قول یہ ہے کہ جو صدق لے کے آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جس نے تصدیق کی وہ ابو بکر ہے. یہ ابو عالیہ اور کلبی کا قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ صدق لانے والے انبیاء اور تصدیق کرنے والے اس کے اتباع ہیں. یہ عطا اور ربی کا قول. یہ بہت سارے اقوال نقل کرتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے وقیل الذی جاء بالصدق محمد وصدق به علی بن ابی طالب علیہ السلام. اس کے بعد یہ قول نقل کرتا ہے کہ قول یہ ہے کہ جس نے صدق لے کے آئے وہ پیغمبر ہے، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ کون ہے؟ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. یہ قول کس کا ہے؟ مجاہد کا ہے. ضحاک نے بھی ابن عباس نے نقل کیا. وهو المروی عن ائمة الهدى من آل محمد علیہ السلام. ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی فرمایا نا. اور بھائی وہ جب ایک تمریض کے ساتھ ایک قول نقل کرتا ہے اور اس کو مانتا نہیں ہے اور یہ کہتا ہے یہ ابو العالیہ اور کلبی کا قول ہے، تو تم کیوں کہتے ہو کہ وہ شیعوں کا عقیدہ ہے؟ شیعوں کے کتب میں تو مخالفین کے اقوال نقل ہوتے رہتے ہیں. اچھا، اب ان کا یہ سوال کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ کہتے ہیں اس کو ہمارے کتابوں سے ثابت کرو. اس شخص کو اتنا پتہ نہیں کہ منفی کے لیے دلیل نہیں لایا جاتا. اور بھائی کسی نے کسی کے پیچھے کسی نے فعل انجام نہیں دیا، اس کے لیے یہ کسی کتاب سے ثابت ہو نہیں. دلیل ہمیشہ اس بات کے لیے ہوتی ہے، نفی کے لیے اس بات دلیل نہیں ہوتی. ابھی میں سے آپ کے کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سفید امامہ اور کالا لباس پہنا، اس کو تم اس کی دلیل لاؤ کہ اس نے کبھی یہ نہیں پہنا. کوئی دلیل نہیں لا سکتے تھے. سفید امامہ ہو اور مثلا ریڈ شرٹ ہو ساتھ، ریڈ شرٹ کبھی انہوں نے یہ نہیں پہنا. میرے پاس کوئی دلیل نہیں کہ انہوں نے کبھی اس کمبینیشن کو نہیں پہنا. ٹھیک ہے نا. نفی کے لیے دلیل نہیں لایا جاتا، اس بات کے لیے دلیل لایا جاتا ہے. یہ مجھ سے اس شخص کی نادانی کا آپ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کہتا ہے منفی کے لیے دلیل لاؤ. تم ثابت کرو کہ مثلا تم نے کبھی چکن کڑھائی نہیں کھائی ہے زندگی میں. کیسے انسان دلیل لا سکتا ہے منفی پہ؟ تمہیں پتہ، تم اگر استدلال کے گلی سے بھی گزرے ہوتے ہیں نا، تمہیں پتہ ہوتا کہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی. اچھا، تو بہرحال ابو بکر الحمدللہ بالکل کلین بولڈ ہے بھائی. اس نے دلیل، ہم نے اس کے لیے اسپیسیفک خاص دلیل لایا کہ کیوں ابو بکر غیر مسلم ہے. ان کے اپنے کتاب سے کہ صحابہ کی بہت بڑی تعداد ہے جہنمی ہوں گے، وہ مرتد ہوں گے. وجہ ارتداد کیا؟ بدعت فی الدین ہے. ابو بکر کی خلافت بدعت فی الدین ہے. جنہوں نے ابو بکر خود جو خلیفہ بن گیا اور جنہوں نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، اس کی خلافت کی تصدیق کی، وہ سب کے سب اس دائرے میں آ جاتے ہیں جنہوں نے دین میں بدعت داخل کی. ان کی اپنی کتاب سے میں نے ثابت کیا. اگر یہ کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت شرعی ہے، وہ جب تم خود ہی کہتے ہو کہ اس کی خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے، تو ختم ہے بات. بہرحال میں نے کوئی 7 منٹ لے لیے ہیں بھائی. اب اس کو آخری موقع دیتے ہیں، اس دلیل کا جواب دے دے. وَإِلَّا یہ بالکل بورڈ ہو چکا ہے بھائی، کلین آؤٹ ہے. اب یہ تو کبھی زبان سے تو نہیں کہا کہ ابو بکر غیر مسلم تھا، لیکن ثابت ہو چکا ہے نا. جب دلیل سے ثابت نہیں کر سکتا، ہم دلیل کفر اس کا رد کرو بھائی. مولوی صاحب، اوے عبید الرسول، یا اللہ بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص دلیل ہم نے دیا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا بھائی. دلیل ہم نے جو دی ہے اس کو رد کرو. آپ بات سنیے. ہاں سن رہے. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے بعد مہاجرین و انصار نے جس کو بھی خلیفہ مقرر کیا، اب مہاجرین و انصار نے کسی کافر کو معاذ اللہ خلیفہ تو مقرر نہیں نہ کیا ہوگا. یقیناً جس کو بھی خلیفہ مقرر کیا ہوگا وہ مسلمان ہوگا. آپ کی غیر مسلم، غیر ہمارا عقیدہ یہی ہے، غیر مسلم کو بنایا ہے، غیر مسلم کو بنایا ہے. تفسیر قمی کے صفحہ نمبر 155 پہ لکھا ہے لِأَبِي بَكْرٍ وَاسْتَقَامَ لَهُ الْأَمْرُ عَلَى جَمِيعِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام مہاجرین و انصار کے حاکم مقرر ہوئے. مہاجرین و انصار صحابہ کے حاکم مقرر ہوئے. اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل نہیں تھے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں تھے،
تو پھر صحابہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا تھا؟ نہیں غلط کیا نا، غلط کیا ہے، دین میں بدعت لایا ہے صحابہ نے۔ یاری صاحب آپ بات سنیں، میں نے آپ کی بات کاٹی نہیں، آپ کی بات کو تسلی سے سنا ہے۔ برائے کرم آپ میری بات کو سنیں۔ اور صحابہ حجت نہیں ہے کہ صحابہ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ صحابہ جب خود پیغمبر نے کہہ دیا کہ یہ جہنم میں ارتداد کی وجہ سے جائیں گے، شوق ہے بات کرنے کا تو پھر آپ آمنے سامنے بات کر لیا کریں۔ آپ لائیو آپ اس طرح شور شرابہ کرتے ہیں تو آپ سامنے حضرت آ کے بات کریں، آپ ہمیں بتائیں آپ بیرون ملک کس جگہ میں رہتے ہیں، ہم آپ کے پاس ادھر آ جاتے ہیں۔ اب جناب آپ پہلے اصول مناظرہ سیکھ لیں، پہلے بعد میں ہمیں نصیحت کریں۔ آپ کو دلیل لانا چاہیے۔ چلو آپ بات کرو، چلو میں ٹائمر دوبارہ لگا دیتا ہوں، ٹائمر شروع، زیرو سے شروع کر دیا، بات بولو۔ نہیں کہ ایک مابین مخالف جو بول رہا ہو تو اس کے لیے بولنا ضروری نہیں دوسرے کے لیے، آپ اپنا بولنا بند کیجئے، میری بات سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لیستخلفنہم فی الارض، کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلوں کو دی۔ اب اس آیہ کریمہ کے تحت مفسرین کرام لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاً 13 سال مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرمائی اور صحابہ کرام نے کفار کی تکلیفیں برداشت کی، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو کفار مکہ نے یہاں بھی مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ جب صحابہ کرام ہر وقت خطرے میں رہتے تھے تو اس وقت ایک صحابی نے عرض کیا کہ کیا کبھی ایسا وقت بھی آئے گا جب ہم کو امن ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا۔ ادھر خلافت سے مراد نیابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب کون ہے؟ آپ کی کتاب احتجاج طبرسی میں ہے، احتجاج طبرسی کے صفحہ نمبر 260 پہ لکھا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الخلافت من بعد 30 سنة وسيرها موقوفة على اعمار هذه الاربعة ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال تک قائم رہے گی اور اس خلافت کو ان 4 وزراء یعنی ابو بکر و عمر و علی پر موقوف کیا ہے۔ آپ کے اپنے مولوی نے اس کتاب میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود امت مصطفیٰ کو یہ تعلیم دی ہے کہ میرے بعد اگر کسی کو وزیر بنانا ہے تو سب سے پہلے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانا ہے، کہ میرے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے خلیفہ ہیں۔ احتجاج طبرسی کی یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی طرح آپ کی اپنی کتاب آثار حیدری میں ہے کہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ اب ادھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، یہ آثار حیدری کا صفحہ نمبر 320 ہے کہ مصنف کون ہے اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ کے عالم دین نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اب اس کتاب میں بھی آپ کے عالم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر بھی کہا ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امت مصطفیٰ کا خلیفہ بھی مانا ہے۔ صفحہ نمبر 321 پہ لکھا ہے ابو بکر بن قحافہ امام ہے اور وہ اس شخص کا امام ہے جو اس کا پیروکار ہو۔ تو آپ کے اپنے مولوی نے تو اقرار کر لیا ہے حسن اللہ یاری صاحب۔ مولوی کون ہے؟ کیا نام ہے مولوی کا؟ اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ و انصار کے
امام بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. اسی طرح آپ کے شان صدیق اکبر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اب اس اتقا سے مراد تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اتقا سے مراد ہوا افضل الخلق، کہ مخلوق میں جو سب سے افضل ہے اور جو حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہیں. المراد من هذه الآیہ ابو بکر. یہ آیت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے. اسی طرح تفسیر خازن اور تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ اتقا سے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب لباب النقول فی اسباب النزول کے اندر بھی لکھا ہے کہ اتقا والی ساری صورت اللہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل فرمائی ہے. حسن اللہ یاری صاحب، ہم نے آپ کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا بیان بھی آپ کی اپنی کتابوں سے دکھایا ہے کہ آپ کے اپنے علماء نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اقرار کیا ہے. اور اسی طرح آپ کی اپنی کتاب احتجاج طبرسی میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو حضور علیہ السلام نے جب آسمانوں پر سیر کی تو لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق فقال سبحان اللہ. تو اب اس کے اندر بھی آپ کے اپنے مولوی نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہوں گے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. کیونکہ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر بھی حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا ذکر کیا ہے. حسن اللہ یاری صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نزدیک ان کی خلافت ثابت ہی نہیں، جبکہ آپ کے اپنی کتاب کا یہ ضمیمہ ہے میرے پاس، ترجمہ مقبول جو آپ کے مولوی نے کیا ہے. اس کے جو ضمیمے والی جلد ہے، جلد نمبر 2، اس کا صفحہ نمبر 598 پہ ہے اور 599 پہ ہے کہ جبریل میرے پاس من جانب اللہ یہ حکم لائے کہ ابو بکر بجائے ابو بکر کے عمر کو کس کتاب کو پڑھ رہے ہو بھائی؟ ان کی طرف بھیجو. حسن اللہ یاری صاحب میری بات مکمل سن. جی میری بات کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ تو کون سی کتاب پڑھ رہے ہو بھائی؟ یہی کہ بس علی علیہ السلام کو او بھائی کس کتاب کو پڑھ رہے ہو؟ ویسے ہی ہدایتیں دی گئی جیسے ابو بکر و عمر کو دی گئی. اب کس کتاب کو پڑھ رہے ہو بھائی؟ کو علی المرتضیٰ دے رہے ہیں، شیر خدا دے رہے ہیں. جی آپ اپنی بھائی بات کلیئر کریں. کس کتاب کو پڑھ رہے ہو آپ؟ ہو کتاب کا نام تو لے لو. کس کتاب کو پڑھا آپ نے؟ حسن اللہ یاری صاحب میں آپ کو یہ کتاب مقبول جو آپ کے مولوی نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے مقبول، اس کا مقبول کون ہے بھائی؟ دیکھیں اس حوالے اس کے سے حوالہ کون ہے مقبول؟ میں نہیں جانتا مقبول کو. اچھا بات اس کے علاوہ اب سن لو. آپ کو اوکے سن لو بھائی، سن لو، ختم. سن لو مولوی صاحب، میں نے آپ کو جناب صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دکھائی ہے جو آپ کے اپنے علماء کی لکھی ہوئی احتجاج طبرسی ہے. یہ دیکھیں، یہ ذرا پڑھیے ہذا کتاب احتجاج طبرسی. اس کے علاوہ میں نے آپ کو آثار حیدری کا حوالہ دیا ہے. یہ دیکھیں آثار حیدری بھی آپ کے اپنے ہی عالم دین کی لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیے امام حسن عسکری کی ہے. آثار حیدری میں نے آپ کو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو دلائل پیش کیے، یہ تفسیر قرطبی الجامع الاحکام القرآن، اس کے صفحہ نمبر 256 کا حوالہ دیا والذی جاء بالصدق سے. یہ دیکھیے. اسی طرح اسی کتاب کی تفسیر قرطبی کے صفحہ نمبر تفسیر قرطبی کی جلد نمبر 20 میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کے مجھ سے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. وہ شیعہ نہیں ہے، قرطبی شیعہ نہیں ہے بھائی. قرطبی جلد نمبر 20. قرطبی کو کیوں ادھر دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے؟ آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے؟ قرطبی شیعہ نہیں ہے. قرطبی نواسب میں سے ناصبی ہے. کون شیعہ نہیں ہے؟ قرطبی ناصبی ہے وہ.
قرطبی، ہم قرطبی کا حوالہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں. ہم نے کیوں دے رہے ہیں؟ غلط دے رہے ہیں نا. او بھائی چپ کرو، ایک منٹ بیان کیا ہے. اوکے بھائی دیکھیں بھائی میرے محترم ناظرین، یہ شخص علمی لحاظ سے بالکل اس کا ہاتھ آری ہے اور اس کو اصول مناظرہ بھی نہیں آتا، استدلال کرنے کا مناظرہ بھی نہیں آتا، استدلال کرنے کا اسلوب بھی نہیں آتا شخص کو. کہتا ہے تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ ابو بکر عمر جو ہے حاکم مقرر ہوا ہے. جی ہمیں پتہ ہے ابو بکر عمر حاکم مقرر ہوا ہے، ہم اس کا منکر نہیں ہے. ابو بکر عمر حاکم لیکن اللہ نے اس کو مقرر نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا، لوگوں نے اس کو مقرر کیا، کچھ لوگوں نے. اور یہ غیر شرعی کام اسی کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آپ داخل کریں کہ فلانا شخص جس کو اللہ اور رسول نے امام نہیں بنایا اس کو کچھ لوگ آ کے امام بنا دیں. جس کو اللہ نے امام بنایا ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نہ مانے اور اپنی جانب سے ابو بکر کو آپ امام بنیں. بدعت اسی کو کہتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ معاویہ بھی حاکم مقرر ہو گئے، ہم مانتے ہیں کہ یزید بھی حاکم مقرر ہوئے اور یزید سے بدتر بہت سارے لوگ حاکم مقرر ہوئے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اگر آپ ابو بکر کی خلافت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شرعی دلیل لانا ہوگا، قرآن کی آیت یا کوئی حدیث، وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں. اچھا آپ کا یہ بات کہنا کہ صحابہ نے اس کو خلیفہ بنایا، تو صحابہ کسی کافر کو نہیں بنا سکتے. اور بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ میرے بعد میرے صحابہ کی بہت بڑی تعداد مرتد ہوں گے، اور اس کا وجہ ارتداد بھی کیا ہوگا؟ وجہ ارتداد بھی یہی ہوگا کہ وہ لوگ انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہوں گی. تو آپ صحابہ کے عمل کو آپ کیسے حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ صحابہ کوئی معصوم ہے، وہی لوگ جن کے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جہنم لے کے جائیں گے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے البخاری، بخاری کی میں نے حدیث تو آپ کو دکھا دی، ایک مزید احادیث ملاحظہ فرمائیے. انا فرتکم کتاب الفتن کتاب الحوض میں باب حوض نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انا فرتکم علی الحوض، میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا. لیرفعن الی رجال منکم، کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے، میں ان کو اپنے پاس لانا چاہوں گا، وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے. میں کہوں گا کہ یا رب اصحابی، فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں انہوں نے دین میں ارتداد داخل کیا. تو آپ صحابہ کے عمل کو، کیونکہ صحابہ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، پر پس یہ کام صحیح ہے. یہ آپ کی بات غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوئی عصمت کی دلیل تو نہیں دیا، فرمایا کہ یہ لوگ ان میں سے مرتد ہو جائیں گے. اچھا میں آپ کی خدمت میں آپ پیش کروں، یہ ملاحظہ فرمائیے کہ وجہ ارتداد کیا ہے صحابہ کی، کیوں مرتد ہوں گے؟ کیونکہ یہ دین میں بدعت داخل کریں گے. یہ کتاب مسند احمد بن حنبل، ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقال لأنا لفتنة بعضكم اخوف عندي من فتنة الدجال. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا فتنہ میرے نزدیک دجال کے فتنے، صحابہ سے کہہ رہے ہیں، دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے. اسناد صحیح علی شرط الشیخین. اور بھائی اور مولوی ادھر دیکھو، عبید الرسول، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو کیوں حجت کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا تو پھر صحیح ہوگا نا؟ جو لوگ جن کا فتنہ دجال سے عظیم تر ہے. اچھا یہ جن کا فتنہ دجال سے عظیم تر ہے، انہوں نے کیا کیا ہے عظیم؟ کون لوگ ہیں؟ یہ مسند احمد بن حنبل جزء الخامس والثلاثون، ملاحظہ فرمائیے. لغیر الدجال اخوفنی علی امتی قالها ثلاثا، دجال سے زیادہ بھی خطرناک موجود ہیں، دجال سے زیادہ ایسے ہیں جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے خوفناک تر ہے. میں نے کہا کہ وہ کون ہے جن کا دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے؟ قال ائمۃ المذلین، ائمہ مذلین ہیں، وہ امام جن کی امامت شرعی نہیں ہے. اور میرے بھائیو دیکھ لو، ان کی اپنی کتابیں ہیں اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث بہت اس طرح کا حدیث اور بھی ہیں. صحابہ مرتد ہو جائیں گے، وجہ ارتداد کیا ہے؟ دین میں بدعت داخل کریں گے. صحابہ میں سے ایسے ہیں جو دجال کے فتنے سے بھی ان کا فتنہ عظیم تر ہے، خوفناک تر ہے. وہ کون ہے؟ ان کی امامت جن کی امامت شرعی نہیں ہے. اور بھائی تم جب خود کہتے ہو تمہارا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص ہے ہی نہیں ہے، جب تمہارا اجماع، تو عمر نے خود کہا کہ اس کا بیعت فلتا ہے، تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اجماع کی دلیل بیان کریں، اجماع کی دلیل میں نے دکھا دیا، میں نے دلیل دکھا دی، میں نے سیف عامدی کی کتاب دکھا دی، آپ نے دیکھا نہیں تھا اس وقت، آپ کی کتابیں بڑی پڑھی. اچھا
دوبارہ اس میں وقت ٹائم لگ جاتا ہے میرا, میں اپنا ٹائم اس میں نہیں لگا سکتا. اچھا, تو جب یہ پتا چلا تو یہ پھر صحابہ کے عمل کو آپ پیش کرتے ہیں. پھر اس بات میں شک کرنا کہ ابو بکر کیا مسلمان بھی تھا, بالکل اس کا جب ہم نے ثابت کیا کہ اس کی وہ وہی شخص ہے جس کا فتنہ دجال سے بھی عظیم تر ہے, یا ابو بکر عمر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ ائمہ مضلین, آپ خود کہتے ہیں کہ ان کی خلافت پہ کوئی نص نہیں. اچھا, پھر دیکھیں تو صحابہ کے عمل کو آپ نہیں لا سکتے بھائی دلیل کے طور, کیونکہ صحابہ خود وہ جہنم جائیں گے اس وجہ سے, بدعت کی وجہ سے, کہ وہ بدعتی ہیں. اچھا, آپ نے کہا کہ کتاب احتجاج میں دیکھیں یہ کتنا, آپ نے جتنے حوالے دیے باطل حوالے دیے بھائی. کتاب کون سی کتاب اس نے بتایا, آثار حیدر, وہ کون کس کا کتاب ہے؟ میں نے ابھی آج پہلی دفعہ اس کا نام سن رہا ہوں. اگر آپ کوئی محقق ہوتے نا کسی معتبر شیعہ کتاب نقل کرتے, اور آپ کے حوالے اس نے بھی یہی نہیں لکھا, آپ بھی یہ بھی جھوٹ پر پڑھ رہے ہو. اس نے آپ حوالے غلط دے رہے ہو, تم کچھ پڑھتے ہو کچھ اپنے سے اضافہ کرتے ہو, آگے پیچھے سے کاٹتے ہو. میں اس کا دلیل پیش کرتا ہوں. آپ نے جو ابھی دلیل پیش کیا تھا نا ابھی کتاب ہے اس سے تفسیر طبرسی سے, وہ تو ثابت ہو گیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. اچھا, ابھی مزید اس کے جھوٹ مزید دیکھو عزیزو. اس نے کتاب احتجاج سے جو حوالہ دیا ہے نا, یہ احتجاج مشہور کتاب ہے مصادر میں سے, اس نے حوالہ جھوٹ غلط دیا. یہ کتاب احتجاج ہے. یہاں پہ ایک بہت لمبی حدیث ہے کہ سعد ابن عبداللہ قومی مشرف ہوتے ہیں امام عصر علیہ السلام کے بارگاہ میں, اور ان سے گفتگو ہوتی ہے. امام عصر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جماعت مخالفین یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت پہ گئے تھے اپنے سب سے زیادہ جس شخص کی فکر تھی کہ ان کا خلیفہ ہوگا اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے, تو اس کے جواب میں امام عصر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کو اس لیے طرح کیوں نہیں کہتے, وَلَسْتُمْ تَقُولُونَ, تم کیوں نہیں کہتے. اس کے جواب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الخلافہ من بعد 30 سنة وصيرها موقوفة على اعمار هؤلاء الاربعة ابی بکر وعمر وعثمان وعلی. امام عصر علیہ السلام نے اس سعد بن عبداللہ کو کہہ دیا کہ تم ان سے اس طرح جواب کیوں نہیں دیتے کہ تم جماعت عمریہ کہتے ہو کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے, اور اس 30 سال کو تم تطبیق دیتے ہو ابو بکر, عمر, عثمان اور علی علیہ السلام کے اعمار پر. یہ جو تم نے تو غلط نقل کیا نا, تم نے فراڈ کیا ہی نہیں کیا. اس میں نقل قول ہے مخالفین کا, تم نے اس کو شیعہ حدیث کے طور پر پیش کیا کہ شیعہ ان کی اپنی کتاب میں یہ لکھا, حالانکہ امام عصر علیہ السلام اس سے موافقت نہیں کرتے. تو اس کو سکھاتے ہیں کہ تم اگر کہتے ہو کہ خلافت ان کے پاس 30 سال ہوگی, اور یہ 30 سال کون ہے, ابو بکر, عمر, عثمان اور امیر المومنین علیہ السلام کے اعمار ہیں, تو پیغمبر کو چاہیے تھا کہ چاروں کے چار کو لے کے جاتے نا. اگر آپ کا استدلال یہ ہے کہ پیغمبر کو فکر تھی کہ میرے خلیفے کی جان بچ جائے, انہوں نے تو چاروں کا کہا تھا آپ کے عقیدے کے مطابق, تو چاروں کو کیوں نہیں لے کے گئے, تو ان کو چاروں کو غار میں لے کے جانا چاہیے تھا. وہ استدلال یہ ہو رہی ہے. تو آپ جو غلط حوالے دے رہے ہیں, جھوٹ کہہ رہے ہیں بار بار. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کے متعلق وہ اس میں تو آپ نے کوئی حوالہ تو پیش ہی نہیں کیا شیعہ کتب سے کہ اس سے مراد کون ہے. اس سے مراد ابو بکر ہے. ہمارے کتاب میں یہ ہے, یہ کتاب تفسیر البرہان ہے, چاپ مؤسسۃ العالمی. دیکھیں یہ سورہ مبارکہ اللیل ہے, اس کے ذیل میں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, واللیل اذا یغشی قال الليل في هذا الموضع الثاني يخشى أمير المؤمنين عليه السلام في دولته التي جرت عليه, وأمير المؤمنين عليه السلام يصبر في دولتهم حتى تنقضي. والليل رات کی تاریکی, یہ رات کی ظلمت سے کیا مراد ہے؟ ابو بکر عمر کی خلافت ہے, یہ ابو بکر عمر کی خلافت ہے. ہمارے پاس جو حدیث ہے حضرت امام باقر علیہ السلام کی, وہ تو یہ ہے. کیوں صحیح طرح نہیں پڑھتے تم؟ کہاں پہ لکھا ہے, کون سی شیعہ حدیث میں ہے کہ بھلے وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى, اس سے مراد ابو بکر, اس سے کوئی مراد ابو بکر نہیں ہے. یہ اور فرمایا نبی عبداللہ علیہ السلام واللیل اذا یغشی دولت ابلیس لعنہ اللہ. یہ ان کو ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس طرح کہا ہے. اب ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 307 میں نہیں ہو گیا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى. سن لو, قال ذاك امیر المؤمنین علیہ السلام وشیعته, یا امیر المؤمنین علیہ السلام وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى ہے. آپ دیکھیں ہمارے مصنف کتابوں میں اگر کوئی نقل قول ہے اس کو تم دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہو, تمہارے پاس دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ شخص دیکھیں میرے بھائی, میں آپ کے ساتھ اس سے زیادہ ٹائم نہیں گزار سکتا. آپ کو میں نے بہت ٹائم دے دیا کہ آپ اس بات کو ثابت کریں کہ ابو بکر کی خلافت. اور سن لو بھائی, میری بات نہ کاٹو. ایک منٹ, آپ کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے, آپ نے ٹائم اوپر لیا ہے.
کوئی بات نہیں، تو ہم نے آپ کا بھی ٹائم ہو گیا، آپ کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، اور آپ کلین بول رہے بھائی. میں نے دیکھیں بھائی، میں نے ابو بکر کا وجہ سنوں گا، آپ میری بات ختم ہونے تو سنوں گا. دیکھو بھائی صاحب، میں نے ابو بکر کے عدم اسلام پہ بہت ہی واضح دلیل لائی ہے، اس کی خلافت ہے. میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں، اس کی خلافت غیر منصوص ہے. اس پہ ابو بکر کا اپنے جملے ہیں، میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ اس نے سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا کہا تھا جو دلالت کرتی ہے اس کی خلافت غیر منصوص ہے. عمر کے اقوال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، آپ کے علماء کے اجماع پیش کی، اس کی خلافت غیر منصوص ہے. اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی یہی کافی ہوتی بھائی. ایک غیر صاحب بدعت جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، صاحب بدعت جہنمی ہوتا ہے. کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ یہ جہنمی ہے، یہ کافی ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم نے آپ کو دلیل دے دی کہ بھائی جب اس شخص نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلایا، اس نے آپ کے مسند امامت پہ قبضہ کیا ہے، اس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ مرتد ہو جائیں گے، جہنم لے کے جائے جائیں گے، ان کا وجہ ارتداد بدعت ہوگا. تو پتہ چلا کہ یہ ابو بکری ہیں، یہ اس سے مراد ابو بکر ہی ہے اور عمر ہی ہے. اس کا جواب آپ نے نہیں دیا، ختم بات. آپ کلین بولڈ ہیں، ایک کفر کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے، آپ نے اس دلیل کا بالکل جواب نہیں دیا.